जनाब अख्तर काबावी से लेकर आज तक वो घराना उर्दू की खिदमत में अपने आप को वक्फ किए हुए, शायर के जरिए सीमा अकबर आबादी के खानदादे ने तकरीबन 3 से 4 नस्लों अपने आप को उर्दू को दी है। उन्हीं का एक चश्म चराग हामिद इकबाल सिद्दीकी, जो बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन अपने आप को वक्फ किया है आपने जनरल नॉलेज क्विज को आम करने में, नई नस्ल तक पहुंचाने में। और अभी इनका एक 25वां क्विज कंपटीशन मुकाबला सिल्वर जुबली 18 जनवरी को कालीना कैंपस में हो रहा है। आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि उसमें शरीक हों और उसके लिए दुआएं दें। मैं गुजारिश करता हूँ हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब से कि आए अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। हामिद इकबाल सिद्दीकी। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। तकरीब की सदर मोहतरमा डॉक्टर एजाज फातिमा साहिबा, मेरे सरपरस्त और बुजुर्ग के जिनका करम, जिनका एहसान आज हामिद इकबाल को हामिद इकबाल बनाने में रहा है, बहुत ज़्यादा नुमाया रहा है। डॉक्टर प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब, यूसुफ अबरानी साहब, डॉक्टर पाटनकर सर, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन व अकाबरीन। डॉक्टर कमर सिद्दीकी ने एक जुमला कहा कि विरासत को संभालना और आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये बड़ा मुश्किल काम भी है, इसके फवायद तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। मुझे साहिर का एक शेर याद आ गया कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। एक छोटी सी जाती बात करना चाहता हूं कि जब मैंने शायरी की इब्तिदा तो खैर छठी जमात में था जब तो हो गई थी, लेकिन जब छपना छपाना शुरू किया उम्र के 20वें 22वें बरस में, तो कमर सिद्दीकी जानते हैं मुल्क के मुख्तदर तमाम रसाइल में, जिनमें शायर के अलावा आजकल और पड़ोसी मुल्क के भी फ़नून में और अफकार में और दीगर रसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह छपा, काफ़ी पजीराई भी हुई, अदबी हलकों में काफ़ी अहमियत दी गई। लेकिन उस दौर में लोग, जब मेरी गज़ल कहीं छपती थी तो लोग उसमें इफ्तिखार इमाम को ढूंढते थे, यानी मेरे बड़े भाई को। जाहिर है वो एस्टेब्लिश शायर थे, उस दौर में मुशायरों के बहुत अहम शायर थे, तो लोग ये देखते थे कि ये इफ्तिखार इमाम की कहीं कुछ इसमें तो नहीं है, कहीं ये हामिद इकबाल कैसे शायर हो गया, और ये बड़ी तकलीफ होती थी। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। जल्द के मैं शेर कहता हूँ, लोग कहते थे इसके पीछे इफ्तिखार का हाथ होगा। सच बात, बिल्कुल सच कहना चाहता हूँ सोहेल सर कि एफी का मजमुआ जब मेरे हाथ में आया तो मैंने उसी चश्मे से उसकी मजमुए को देखने की कोशिश की, यानी मैंने उसमें पहले लता हया को ढूंढा। बिल्कुल सच कह रहा हूं, लेकिन लता हया उस मजमुए में कहीं नहीं मिली, ये भी सच है। लता हया की शायरी या उनका प्रेजेंटेशन, उनकी पेशकश जितनी बोल्ड और जितनी डैशिंग जिसको कह सकते हैं हम होती है, उतना बिल्कुल मुनाकिस उसका मिजाज जो है एफी की शायरी में है। निर्देश के यहाँ पर कुछ चीजें जो बहुत प्यारी लगती हैं और उससे उन चीजों को उसे मेंटेन करके चलना चाहिए, उसे आगे लेकर चलना चाहिए। उनमें उसका अपना मध्यम सा धीमा सा लहजा है।
اس عمر میں جب 30-35 سال کے ہیں غالباً یہ، اس عمر میں جو ہے وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ اور وہ شاعری میں نظر آتی ہے اس عمر کے شعراء میں، لیکن ان کے یہاں ایک مدھم پن ہے، بہت خاموشی سے اپنی بات کو بہت نہایت سکون کے ساتھ، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کہنے کا ہنر انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ودیعت کر دیا ہے۔ اسے سنبھالنا بہت ضروری ہے، اور یہ سنبھلے گا اس وقت جب بہت ریاضت ہوگی، تو آپ کا اپنا جو یہ مزاج ہے جو تھوڑا تھوڑا سا آپ کی شاعری میں سپارک کرتا ہے، روشن ہوتا ہے مختلف جگہوں پر، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا خاصہ بن جائے گا، وہ آپ کی خصوصیت ہو جائے گی۔ اور نردیش، ایک چیز جو ذاتی طور پر میں مخاطب ہو کر تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنا لہجہ بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا لہجہ، اور اس کے لیے پہلے سے خود شناسی بہت ضروری ہے کہ میرے یہاں پر کیا محاسن ہے اور مجھے ان محاسن کو کس طرح سے مینٹین کر کے چلنا ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ بہت ملک بھر میں بہت سارے نوجوان جو ریختائی یا جوان ایلیائی بنے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف ہو تو اس بھیڑ کا حصہ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرنا، اور وہ بالکل تباہی کی جانب لے جانے والا رویہ ہے جو مخصوص نسل کو، ایک دور میں ہپیزم آیا تھا اور اس نے کئی نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ وہ جان ایلیائی مزاج جو بالکل اسی سے مناسبت رکھتا ہوا سا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بظاہر بے نیازی دنیا سے محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا سے بے نیازی نہیں ہے بلکہ فرار ہے۔ اور ایک ذمہ دار شاعر ہر رویہ اختیار کرے گا، فرار کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرے گا۔ تمہارے یہاں ہندی سے بچنے کی شعوری کوشش ہے جسے ترک کرنا چاہیے تم کو۔ اگر شعر میں ہندی آ رہی ہے آنے دو، شعر میں انگریزی کے الفاظ آ رہے ہیں آنے دو، پرواہ مت کرو۔ اردو کے الفاظ آ رہے ہیں، عربی، فارسی، کسی زبان کا لفظ آ رہا ہے، تم کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا اپنا اوریجنل، تمہاری اپنی اصل جو ہے وہ شاعری میں آنی ضروری ہے، اور اس کے لیے الفاظ کا ذخیرہ چاہے کسی زبان سے تم استفادہ کر رہے ہو۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ ویڈیو گیم سے تم نے پہلا شعر کہا زندگی کا، تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگا۔ تمہاری شاعری میں چھوٹی بحر میں اچھی بات، مکمل بات کہنے کا ہنر تمہارے پاس ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ چھوٹی بحر میں لوگ شعر تو کہتے ہیں لیکن بات پوری نہیں ہو پاتی، کہیں کہیں تو دو لفظ ہو جاتے ہیں مصرے۔ تو تمہارے یہاں یہ فن ہے، اس فن کی قدر کرو، اس فن کو مزید اللہ تعالیٰ نکھار اس میں دے۔ مجھے بہت اچھا لگا تمہارا مجموعہ پڑھنے کے بعد، مجھے عجیب سا انبساط محسوس ہوا، البتہ کہیں کہیں اکتاہٹ بھی ہوئی۔ میں جو صاف کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اظہار کرتے ہو، کہیں کہیں ڈرتے ہو، کھل کر اظہار نہیں کرتے، اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہے تمہارے یہاں کہ تم ڈرتے ہو کہ میں کہیں میری آڈینس جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میری آڈینس کو کہیں برا نہ لگ جائے، میرے قاری کو کہیں خراب نہ لگے، میرے سامع کو کہیں برا نہ لگ جائے۔ پرواہ مت کرو ان چیزوں کی۔ لتا صاحبہ جو ہے، ان کو میں بہت زمانے سے سنتا آ رہا ہوں، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کسی کی، اپنی بات کہی، اپنے انداز میں کہی۔ آپ کو سننا ہے، آپ کو داد دینی ہے، دیجیے، مجھے بلانا ہے مشاعروں میں بلائیے، نہیں بلانا ہے مت بلائیے۔ آپ کے پاس تو ایک بہت بڑی مثال ہے، آپ کے گھر میں ہی موجود ہے، اس رویے کو اختیار کیجیے۔ مجھے آپ کا مجموعہ پڑھ کے بہت اچھا لگا ہے، اس مدھم سی مایوسی کو جو ہے تھوڑا سا پازیٹیو انداز میں اس کو استعمال کرنا سیکھیے، اور میری نیک تمنائیں آپ کے روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ہاں، میری بات سے دیکھیے